بارشوں کی وجہ سے جہاں یہ گھروں کے معاملات اور یہ ڈسکس کیے کہ اس طرح کی تباہی تو تقریباً کافی جگہوں پر ہے اور مزید بھی خبریں اسی طرح کی ہیں، اللہ پاک آسانی کرے۔ وہاں قبرستان بھی بہت اس میں متاثر ہوتے ہیں، بارش ہو وہ چاہے شہروں میں ہو یا گاؤں دیہات میں کہیں بھی، کیونکہ اوورآل جو قبریں ہیں ایک تعداد ہے، کچی قبریں ہی ہوتی ہیں، تو اب ان کی مرمت کرنے کے بھی کوئی شرعی احکام ہے کہ ان کو کیسے، کیونکہ بعد اوقات تو قبر بالکل اندر چلے گی، اب ان کے پاس کوئی سچکا نہیں پڑ رہا کہ اب کریں تو کریں کیا، کون سا ملبہ اٹھائیں نہ اٹھائیں، اسی میں ہی مٹی بھر دیں، کیا ہونا چاہیے؟ طرح ہمیں اپنے زندہ احباب کی اور لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، یوں ہی بطور مسلمان ہم پر اپنے مردوں کی حفاظت بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا اگر قبر کے اندر کوئی خدا نخواستہ ایسی کیفیت ہو کہ سیلاب میں یا ویسے کسی بھی جگہ پہ کوئی میت ہی جو ہے وہ قبر سے باہر آ جائے تو اسے فوری طور پر کسی جگہ پر دفن کر دیا جائے، نئی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کر دیں کہ اگر میت قبر سے باہر آ گئی یا لاشا جو ہے وہ بہتے ہوئے آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کیفیت ہے کہ قبر دھس گئی ہے یا اس کے اندر پانی بھر گیا ہے تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھی جائے کہ قبر کو کھولنا بلا ضرورت شرعی جائز نہیں ہے، کیونکہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے اس وقت جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو گویا اب عالم برزخ شروع ہو گیا۔ برزخ کا معنی یہی ہے کہ پردہ، یہ دنیا اور آخرت کے معاملات کے درمیان پردے کی زندگی جو گویا کہ شروع ہو گئی ہے، تو اس معاملے کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے اور لوگوں کو اس کے اوپر خود مطلع ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو لہٰذا اس پردے کے امور چاہے وہ عذاب والے ہیں چاہے انعام والے ہیں یا ہم پر کچھ ظاہر نہیں ہو رہا تو بھی اس چیز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھا جائے۔ ہاں اب یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ دھس گئی ہے تو اس کے لیے کیا اہتمام کیا جائے کہ مردے کا جسم دیگر جانوروں کی دست برد سے جو ہے وہ محفوظ رہے، کیونکہ بعض جو ہے وہ گوشت خور جانور بھی ہوتے ہیں تو وہ بسا اوقات جب ان کی رسائی ہوتی ہے جسم کی طرف تو وہ اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو اب یہ حفاظت بطور مسلمان ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو سیکیور جو ہے وہ کریں۔ تو اس میں عموماً یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کی قبروں کے اندر بعض جگہ تو گورکن یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر مٹی بھر دو، جی ہاں بالکل، اور شاید اکثر ہی یہ دیتے ہیں کہ بھئی مٹی اس کے اندر جو ہے وہ بھر کے اسے برابر کر دیں اور اوپر سے دوبارہ قبر جو ہے وہ بنا دیں۔ تو ایسا جو ہے وہ نہ کیا جائے، جہاں پر ممکن ہے کہ میت کو کھولے بغیر، میت کے انکشاف کے بغیر اس کی سل وغیرہ اندر گر گئی ہیں اور انہیں باہر سے ہی اٹھا کر اس کو دوبارہ رکھ کر سیٹ کیا جا سکتا ہے تو بالکل ایسا ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، فوراً اس کے اوپر مٹی جو ہے وہ نہ ڈالی جائے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ میت کو پورا باہر نکالیں اور اندر دوبارہ سے جناب بلاک کی دیواریں بنائیں اور پھر جو ہے وہ اس کو وہاں کریں، بالکل ایسا نہ کریں، میت کو باہر نہ نکالیں، میت کو اندر رکھتے ہوئے ہی حتی الامکان جو ہے وہ یہ کام اوپر سے کر لیا جائے، یعنی اتنا ملبہ اٹھایا جائے کہ میت ظاہر جو ہے وہ نہ ہو۔ اور اس کے اندر بھی ایک تو یہ ہے کہ عام ہم مزدوروں کو لے آتے ہیں، ان سے کام کرواتے ہیں، ان سے کروا سکتے ہیں، مگر اس میں کوشش یہ ہو کہ دیندار لوگ ساتھ ہوں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت میت کی ظاہر ہو تو وہ اسے چھپانے والے بن جائیں، ٹھیک، اور اگر کوئی ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے جو عذاب کی طرف ہے تو اسے کا لوگوں کے اندر کوئی شور و غوغا نہ کیا جائے، اس کے واویلا نہ مچایا جائے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات لوگ ایسے وقت کے اوپر جو ہے وہ کیمرہ یا مووی یا پکچر بنانا شروع ہو جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے، خاموشی کے ساتھ جا کے چند دیندار متقی پرہیزگار لوگوں کی موجودگی کے اندر یہ عمل سر انجام دیا جائے۔ تو یوں حتی الامکان کوشش کر کے قبر کی ریپیرنگ کی کوشش کی جائے اور پھر اوپر سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا جائے نئی سلے پہ رکھ کے یا دیگر امور کے اعتبار سے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیوار ہی ٹوٹ جاتی ہے کہ اب اس کے اوپر سلیب کیا رکھیں، نہیں رکھی جا سکتی، تو اب اس کے بھی مختلف دیکھیں ٹیکنیکل انداز کے اندر اگر ہم غور کرنے کی طرف جائیں گے تو کئی ماہرین سے مختلف مشورے مل سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ قبر کے اندر اگر دیوار بنانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو وہ اس کے لیے تو شاید قبر سے مردے کو ہی باہر نکالنا، لیکن اگر یہ ممکن ہے کہ آپ کھڑی سلیپیں جو ہے وہ کھڑی کر کے دیوار بنا دیں تو اب اس کے اندر آپ کو اندر اترنے کی حاجت شاید نہ ہو، آپ خود ہی جو ہے وہ اوپر سے ہی ان چیزوں کو سیٹ کر سکیں۔ تو بہرحال حتی الامکان ہمیں مردے کی پردہ کشائی سے بچنا ہے۔ اب اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے اچھا، اور یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ناممکن ہو، ایسا نہیں ہے، حتی الامکان اس کو
غور و فکر کرنے والے لوگ ہوں، سوچ سمجھ کر کرنے والے ہوں کہ یار اس چیز کو کیسے جو ہے وہ کور کرنا ہے یا کیسے جو ہے وہ اس کو مناسب طریقے سے کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے. یا ناظرین کوئی یہ نہ سمجھ رہے ہو کہ بھئی یہ قبر کا معاملہ ہے، اس کو اتنا پریشان کن یا اتنا مشکل کیوں بنایا جا رہا ہے، تو یہ خاص ایک دینی معاملہ ہے. جی. اور اللہ رب العالمین کے رازوں میں سے ایک راز، یعنی وہ ایک راز ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے. ہم اس کی وجہ سے نہ کسی کے حوالے سے کوئی بھی منفی بات کرنا، کوئی بھی نیگیٹو ایسی چیز پھیلانا نہ شرعاً ہمیں جائز ہے، بلکہ کفیل صاحب جن روایات کے اندر میت کو غسل دینے کے حوالے سے تو وہاں ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ اپنے اس مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالو. اگر کسی چیز کا عیب بھی ظاہر ہوا، اس پر ان کے گناہوں کی بخشش اور بشارت اور مغفرت کی اعلان ان کے لیے ہے کہ جو اس طرح کے پردے رکھتے ہیں. اپنے مرحومین ہیں ان کی قبروں کا جائزہ بھی لینا چاہیے کہ ان حالیہ بارشوں کے بعد ہم قبرستان، وہی ہے کہ ہم یا تو شب برات کے موقع پر جاتے ہیں یا بعض لوگ جو ہے وہ عیدین کے موقع کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر چاہیے کہ اپنے لواحقین کی قبروں کا جو ہے وہ جائزہ لیں. اچھا، پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کے نظر پڑی بھی اور اسے اندر قبر میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، بالکل، تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ نہیں جناب اب تو جسم گل سڑ گیا تو اب چلے اب مٹی بھر دیتے ہیں، اب اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. یا بس اوقات گورکنی یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، بلکہ کر ہی رہے ہوتے ہیں. وہ تو عام طور پہ مشورہ کیا، وہ تو عام طور پہ ہی آج کل بڑے شہروں میں جہاں پہ قبرستان کے اندر جگہوں کی قلت ہے وہاں تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی اس میت کو 2 سال ہو گئے، اب تو یہ اتنی مٹی گل گئی اور باقی اور میت جو ہے نا قبر کھود کر اس کے اندر آپ کا دوسرا مردے کی تدفین جو ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. قبر کے اندر میت کا جسم موجود ہو یا نہ ہو، بہرحال اسے دوبارہ کھودنا بھی جائز نہیں اور اس میں دوسرا مردہ دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا بہر صورت اس جو میت کا احترام ہے، اس قبر کا جو احترام ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، تو اس کا خیال رکھنا اور اس کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنا یہ بطور مسلمان ہم پر لازم ہے. اور یہ صرف یہی نہیں کہ میرے مرحوم کی قبر ہو تو میں دیکھوں. بطور مسلمان وہ چاہے گورکن ہے یا کوئی بھی ہے، جس کے علم میں اب یہ بات آ جاتی ہے کہ یار یہ ایک مردے کی پردے کا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ بطور مسلمان وہاں پر وہ ذمہ داری ادا کرے اور اس کو جو ہے وہ پردے میں دوبارہ کرنے کی صورت بنائے. تو لہٰذا اگر ہمارے علم میں کوئی ایسی قبر آ جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی جو ہے وہ پردہ کرنے کی صورت بنائیں.